نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت کا مسئلہ شروع ہو گیا، کن کو خلیفہ بنایا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کو واضح الفاظ میں نامینیٹ نہیں کر کے گئے تھے کہ آپ نے نام لے دیا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، مگر اشارے موجود تھے۔ آپ نے جتنے اشارے جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں کر دیے، وہ کسی اور صحابی کے بارے میں کوئی ایسا ایک حکم بھی نہیں ملتا تھا۔ جیسے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھانے کا اعزاز جناب ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا، اور رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، بلکہ آپ امامت، خطابت اور مسجد کے اندر جو معاملات تھے وہ بھی آپ کے ذمے تھے، آپ سر انجام دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کے معاملات میں اپنا نائب بنا کے اپنی امت کو یہ سبق دے دیا کہ جس طرح میں نے اپنے مصلح کا وارث ابو بکر کو بنا دیا ہے، یہ تمہارے لیے کھلا سبق ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ تمام امت کا اجماع ہے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلح پہ کھڑے ہو کے وہ نماز نہیں کرا سکیں گے، رو رو کے ان کا برا حال ہو جائے گا، آپ عمر فاروق کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ دوسری مرتبہ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ کو تیار کیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول سے کہیں کہ ابو بکر بہت نرم دل ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ کے مصلح پہ، آپ عمر سے کہہ دیں۔ حضرت حفصہ نے بھی یہی بات جا کے کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خفا ہو کے فرمایا تھا کہ تمہارا حال بھی یوسف والی خواتین جیسا ہے کہ تم کیوں بحث کر رہی ہو۔ آپ نے پھر اگلی مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام، اللہ کے رسول کا بار بار کہنا اور صرف ایک ابو بکر صدیق کا انتخاب کرنا، ایک نہیں 17 نمازوں کے لیے کہنا کہ وہ نماز پڑھائیں، یہ کھلا اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو دنیا کے معاملات میں بھی، سیاست اور ریاست کے معاملات میں بھی میرے نائب اور میرے خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور آ کے کوئی مسئلہ دریافت کرتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتی ہیں تو پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، اگر میں پھر کبھی آؤں، آپ مجھے مدینہ میں نہ ملیں تو میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم آؤ اور میں تمہیں یہاں پہ نہ ملوں تو وہ مسئلہ ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا۔ یہ دوسرا اشارہ تھا جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد علمی مقام میں بھی ابو بکر صدیق کا نمبر آتا ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ عقلی طور پہ اگر سوچ لیا جائے کہ جو ہمارے دوست یہ بات کرتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں نمبر پہلا ابو بکر صدیق کا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے نمبر پہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اگر 2.25 سال ان کے مشیر رہتے ہیں، جناب فاروق اعظم کے خلافت کے وقت میں 10.5 سال وہ ان کے مشیر رہتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں جناب علی 12 سال ان کے مشیر رہتے ہیں، تو ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ حضرت علی کو نادے علی علی اور یا علی مدد، تو کیا حضرت علی اتنے کمزور تھے کہ اپنا حق بھی نہ ان سے لے سکے؟ تو نمبر پہلا جناب ابو بکر صدیق کا ہے، نمبر دوسرا جناب فاروق اعظم کا ہے، نمبر تیسرا جناب عثمان غنی کا ہے۔ یہ وہ نمبر ہیں جس پہ تمام صحابہ نے اتفاق کیا، کسی صحابی نے چیلنج نہیں کیا، کسی صحابی نے آ کے مزاحمت نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانتا، میں حضرت علی کو مانتا ہوں۔ یہ ایک مخصوص طبقہ کہ جس نے جناب ابو بکر صدیق اور جناب صدیق کے خاندان کی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے، ان پر گالم گلوچ کرنے کے لیے اور
تمام صحابہ کو بلیم کرنے کے لیے یہ موضوعات چھیڑے جاتے ہیں، اور ان ہستیوں کو مورد الزام ٹھہرا کے لوگوں کے ہاں ان کا وقار اور ان کی عزت مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، تمام کے تمام جو صحابہ ہیں یہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، اور اگر کوئی ایک ستارہ اس کی روشنی ماند بھی پڑ جائے تو زمین کے دیوں کا کام نہیں ہے کہ آسمان کے ستاروں کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جائیں۔ اور جناب صدیق اکبر کا تو مقام، اللہ اکبر، اتنا بڑا بلند مقام، جناب عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، لقد قمنا بعد رسول اللہ مقاما كنا نهلك فيه لولا ان اللہ من علینا بأبی بکر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم نے جو بھی مقام حاصل کیا ہے ہم کبھی حاصل نہ کرتے، ہم ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے اگر اللہ ہم پہ احسان کر کے ابو بکر کو ہم پہ خلیفہ نہ بناتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے جو 5-6 بڑے بڑے کام ہیں، سب سے پہلا کام، خلیفہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جو ہی تشریف لے گئے، بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا۔ ایک بڑا فتنہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا تھا۔ کئی لوگ اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے پیغمبر بن گئے ہیں، جن میں سے مسیلمہ کذاب سر فہرست تھا، اور سجاہ نامی خاتون تھی، انہوں نے طاقت بڑھانے کے لیے سجاہ نے شادی کر لی مسیلمہ کذاب سے۔ اسی طرح طلیحہ تھا اور اسود انسی تھا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ اور لوگ اٹھے، وہ دین سے مرتد ہو کے پلٹ گئے اور انہوں نے کہا جی ہم کوئی مسلمان نہیں ہیں۔ ایک اور گروہ اٹھا جنہوں نے کہا جی کہ ہم زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے دیں گے، ہم زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے۔ رسول کائنات علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ ریاست کو اسلامی سربراہ وصول کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جتنی ضرورت ہوتی تھی اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ تیسرا بڑا فتنہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے دیں گے، ہم زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے۔ سامعین مکرم، یہ اتنے بڑے بڑے فتنے تھے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سب سے پہلا آرڈر جاری کیا کہ جو رسول کائنات علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابو بکر ان سے ایسے ہی لڑائی کرے گا جس طرح کفار سے لڑائی کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار بھی کر رہے تھے، انہوں نے صرف یہ بات کہی تھی کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، ریاست کو نہیں دیں گے۔ اور ہمارے سمجھنے کے لیے مقام یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، آج اگر ابو بکر صدیق ہوتے تو ان تمام کی گردنیں تن سے جدا کر دیتے۔ یہ صدیق اکبر نے ان کے خلاف کہا جہاد کروں گا کہ جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نبی کریم چلے گئے ہیں تو آپ مسلمانوں کو کمزور کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو حضور کے دور میں جانور کو باندھنے والی ایک رسی بھی اگر دیتا تھا، اور اگر ہمیں کہے کہ میں یہ رسی نہیں دوں گا، تو ابو بکر ان کے خلاف اسی طرح لڑائی کرے گا جس طرح کفار سے لڑائی کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، کہنے لگے جناب ابھی اسلام پہ بڑا برا وقت ہے، حالات بڑے نازک ہیں، وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ بھی دے دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ عمر جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اسلام نے اتنا بزدل بنا دیے۔ سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کی یہ بات میرے دل پر ایسی نقش کی کہ میں بعد میں آج تک سوچتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو آج اس امت کا جو شیرازہ تھا یہ بکھر چکا ہوتا۔ اور ان سے زبردستی انہوں نے زکوٰۃ وصول کی۔ دوسرا جو فتنہ تھا وہ ارتداد کا فتنہ تھا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے 11 کمیٹیاں بنائیں، 11 لشکر روانہ کیے، اور کہا کہ ان لشکروں کی سرکوبی اور ان کے جو سینئر صحابہ تھے
ان کو ان کے امیر بنایا اور کہا کہ یہ جتنے بھی لشکر ہیں جنہوں نے اسلام سے مرتد ہونے کی کوشش کی ہے، ان تمام کے خلاف لڑائی کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور ان کا یہی وہ فیصلہ تھا کہ وہ تمام جو مرتدین تھے یا جزیرہ عرب سے بھاگ گئے اور یا وہ واپس توبہ طائب ہو کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح جو تیسرا بڑا فتنہ تھا مدعیان نبوت کا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی اس طرح سے کچل دیا اور امت کو یہ سبق دے دیا کہ وہ معاشرہ جہاں پہ ختم نبوت محفوظ نہ رہ سکے، ایسے معاشرے میں مسلمانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، کئی ہزاروں صحابہ اس میں شہید ہو گئے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام کے دور میں 80 سے اوپر جنگیں لڑی گئی ہیں، 80 سے اوپر چھوٹے بڑے مار کے ہوئے ہیں، اور مسلمان 350 بھی شہید نہیں ہوئے۔ 80-82 مارکوں میں 350 مسلمان شہید نہیں ہوئے، اور اس ایک مارکے میں جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب سے لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بات پہ صرف غور کریں کہ یہ کتنا حساس معاملہ تھا، کتنا بڑا معاملہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا، جو مرزائیوں کی بات ہو، قادیانیوں کی بات ہو، اور کئی ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں جی، بھی ان کو بھی اقلیت کے طور پہ رہنے دیا جائے، تو یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ قرآن کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ ردائے مصطفیٰ اور ردائے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ ہاں وہ سر عام رہیں، مگر اسلام کی جو نعمتیں ہیں، جو خصائص ہیں، جو ان کے لیے اعزازات ہیں، وہ اپنی طرف سمیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ کہیں کہ ہم غلام احمد کو، ہم مرزا جو ہے ہم اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، برملا طور پہ کہیں، اور یہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ وہ ہمیں تمام کو کافر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں تمام کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں جہاں پہ صحابہ کرام کے اعزازات کی بات ہوتی ہے، وہ اس سے مراد اپنے مرزائیوں کو شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کے صحابہ ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ تو سارے کے سارے داخلی فتنے تھے۔ خارجی فتنوں کو کچلنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں اللہ کے رسول نے جو اپنی حیات طیبہ میں سب سے آخری لشکر روانہ کیا، وہ سریہ اسامہ بن زید کہلاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، سریہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو روانہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اسامہ بن زید جانے کی ہمت نہ کر سکے، مدینہ سے کچھ باہر جا کے پڑاؤ کیا، ایک آدھا دن کا توقف کرتے ہیں، شاید اللہ کے رسول کی صحت کچھ بحال ہو جائے، مگر خبر ملی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ واپس تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو آخری معاملات تھے، دیدار تھا، تدفین تھی، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ 3-4 تو بڑے بڑے فتنے تھے، مان ان زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ۔ اسامہ بن زید ابھی نوجوان تھے، جب یہ لشکر روانہ کرنے لگے تو بڑے بڑے سینئر صحابہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اسامہ ابھی نوجوان ہیں، اسامہ کو امارت سے ہٹا کے کسی اور کو امیر بنا دیں۔ ابھی اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے، حالات بدل گئے ہیں، اور اسامہ کے پاس وہ جنگی تدابیر ابھی نہیں ہیں جو بڑے بڑے سینئر صحابہ اور خالد بن ولید جیسے صحابہ کے پاس ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں، اسامہ کو قیادت سے ہٹا کے اسامہ کی جگہ پہ کسی سینئر صحابی کو لگا دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اسامہ کا لشکر سارے کے سارے قتل ہو جائیں، اور مجھے پتہ چل جائے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاشوں کو گیدوں نے نوچ لی ہے، تو میں پھر بھی جسے حضور نے لشکر کا امیر بنایا ابو بکر، ان کو امارت سے محروم نہیں کر سکتا۔ حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کیا، 70 دن تک یہ مقابلہ کرتا رہا اور فاتح بن کے واپس پلٹے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع سے غیر مسلم اسلام دشمن فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام فتنوں کو اس طرح سے کچل دیا کہ پھر حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب اسامہ بن زید کا لشکر واپس آیا فاتح بن کے تو صحابہ نے اونچی آواز میں نعرے لگا دیے لا الہ الا ہو، کہ آج ابو بکر اگر نہ ہوتے تو آج اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسامہ بن زید جب واپس آیا نا فاتح بن کے پورا لشکر لے کے، تو صحابہ نے بلند آواز میں کہا کہ ابو بکر کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، داخلی فتنوں کو بھی کچل دیا، خارجی فتنوں کو بھی کچل دیا، اور سارے صحابہ نے یہ نعرہ لگایا لا الہ الا ہو، آج اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو۔ اور بلا شبہ سامعین مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خود برکتیں تھیں، روحانی برکتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی تھی۔ آپ کا اس دنیا سے چلے جانا اور پھر اس کے بعد جناب صدیق اکبر کا ان بڑے بڑے فتنوں کو، ان کے خلاف اتنی بھرپور طریقے سے مہم چلانا اور ان کو کچل دینا، یہ واقعتاً معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدیق اکبر ان میں کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح جناب عثمان غنی کے دور کی شہادتیں ہوئیں اور پھر امت کے اندر فتنوں نے ایک نیا وہ رستہ بن گیا، دروازے کھل گئے، تو شاید جناب صدیق اکبر کے دور سے ہی یہ جو معاملات تھے یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے بڑے کارنامے، ان کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی نمائندہ کتاب، اسلام کا جو ابدی پیغام ہے انسانیت کے نام، قرآن کریم کو محفوظ بنا دیا۔ جنگ یمامہ میں جب 1200 حفاظ کرام شہید ہو گئے اور 1200 عام صحابہ تھے جن میں 70 بڑے بڑے قاری قرآن تھے، تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پہ کتابی شکل میں جمع کرا دیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے دور میں قرآن تو بکھرا ہوا تھا، یا سینوں میں محفوظ تھا، حافظ قرآن لوگ ضرور تھے، مگر قرآن کا کچھ حصہ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، کوئی اونٹ کی ہڈی پہ لکھا ہوا تھا، کوئی اسی طرح کھجور کے تنوں پہ لکھا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ اس طرح سے محفوظ نہیں تھا کتابی شکل میں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت جو بہت بڑے قاری قرآن تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی اور قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ گویا کہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے توراۃ، زبور، انجیل کی طرح کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بھی کارنامہ اور اعزاز بلا شبہ جناب صدیق اکبر کو اس لیے جاتا ہے کہ وہ بطور خلیفہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر کا جو دوسرا بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خلیفہ نامزد کر کے گئے تھے، اور کسی نے کہا تھا ابو بکر صدیق سے کہ آپ اللہ کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ عمر جیسے سخت ترین آدمی کو آپ ہمارا سربراہ بنا کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کو جا کے کہوں گا کہ اے اللہ، اس دین کا سب سے بڑا محافظ جو تھا میں نے عمر کو پایا، اور میں عمر کو دین حنیف کا اور امت محمدیہ کا سربراہ بنا کے آیا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر جو کارنامے ہوئے، جو اعزازات ان کے حصے میں آئے، اس کا سہرا بھی بنیادی طور پہ جناب صدیق اکبر کو جاتا ہے کہ وہ اپنے بعد خلیفہ جناب عمر فاروق کو نامزد کر کے گئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے جناب ابو بکر صدیق اور ان کے خاندان کی قبور پہ۔ مگر یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ جب بھی ایسے ایام آتے ہیں یوٹیوب پہ یا ہمارے جو ذاکرین ہیں اور واعظین ہیں وہ جناب صدیق اکبر اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ اور اس خاندان پہ تبرہ بازی پہ شروع ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک باتیں کی جاتی ہیں کہ شک پڑتا ہے نعوذ باللہ کہ ابو بکر مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ایک مسلمان ملک میں حکمرانوں کو اور ریاستوں کو، اداروں کو، عدالتوں کو چاہیے کہ ان ہستیوں پر بھی جس معاشرے میں عزت احترام نہ ہو، پھر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس معاشرے میں کسی اور کا عزت، کسی اور کا احترام وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کی جو سیرتیں ہیں ان کو پڑھنے کی اور ان کے جو بہترین واقعات ہیں وہ اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے۔